یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ میں نے سورت سے میگزین بدلی کی۔ اس وقت وہاں 8 بندے زندہ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی کلاشنکوف کا رخ انہی درختوں کی طرف تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دفاعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی سے جان چھڑانے کا سوچا، اور اگلے لمحے وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اصولاً مجھے بریگیڈیئر پرکاش کے مرتے ہی وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا، مگر دشمن کی کم تعداد اور اپنی گولیوں کو مسلسل نشانے پر لگتا دیکھ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ بقول استاد محترم، سنائپر کی مثال اندھیرے کے تیر جیسی ہوتی ہے کہ جانے کس وقت کہاں سے نکل کر گردن سے پار ہو جائے۔ نظر نہ آنے والے دشمن کا خوف دکھائی دینے والے دشمن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگلی ٹھک نے ایک اور زندگی چھین لی تھی۔ کوئی چیخا، بھاگو ہم دشمن کے گھیرے میں ہیں۔ ایک آدمی نے آخری جیپ سٹارٹ کر کے ریورس گیئر لگایا، مگر چند گز سے زیادہ پیچھے ہٹنا اسے نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی نے اسے اسٹیئرنگ پر لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باقی آدمی گاڑیوں کا خیال دل سے نکال کر سرپٹ دوڑ پڑے۔ میری رائفل کی رینج سے نکلنے سے پہلے 2 مزید روحیں اپنے فانی جسم سے روٹ کر محو پرواز ہو چکی تھیں۔ وہ سرپٹ موڑ کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ مسلسل اپنے ساتھیوں کو لاشوں میں تبدیل ہوتا دیکھ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں، جبکہ میرا حوصلہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ان کے آؤٹ آف رینج ہوتے ہی میں سرعت سے نیچے اترا اور درختوں کی آڑ لے کر واپس چل پڑا۔ عام لباس کے اوپر پہنا گلی سوٹ گو چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، مگر چھپاؤ کے لیے بہت ضروری تھا۔ گلی سکاٹ لینڈ میں استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے جو ایک زمانے میں ان خاص دروغوں کے استعمال میں ہوتی تھی جو اپنے بادشاہ کی زمینوں میں ناجائز طور پر شکار کھیلنے والوں سے حفاظت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلی گھاس میں مکمل طور پر چھپ کر بلا حرکت پڑے رہتے تھے اور ہرن کا انتظار کرتے۔ مناسب وقت آنے پر کود پڑتے اور اسے ہاتھوں سے دبوچ لیتے، پھر بادشاہ کے حضور پیش ہو کر ہرن کا تحفہ دیتے اور انعام و کرام سے نوازے جاتے۔ چھپاؤ تلبیس کے اس اصول کی مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کے دور میں سنائپر اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں گلی سوٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مختلف ممالک اعلیٰ درجے کے گلی سوٹ تیار کر رہے ہیں جو ہر علاقے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے سنائپر یہی گلی سوٹ استعمال کر رہے ہیں۔ میں گلی سوٹ اتارے بغیر چلتا گیا۔ وہاں سے میں جتنا جلد غائب ہو جاتا اتنا بہتر تھا۔ جلد ہی دشمن نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لینا تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی عقل بینا کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے چشمے والا راستہ اختیار کیا۔ چشمے کے قریب رک کر میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور واٹر بوتل بھر کے آگے بڑھ گیا۔ چشمے سے فرلانگ بھر آگے جا کر اترائی شروع ہو جاتی تھی۔ اترائی شروع ہوتے ہی میری رفتار خود بخود بڑھ گئی۔ چونکہ میں باقاعدہ کسی رستے پر نہیں جا رہا تھا، اس لیے سمت کی درستی کے لیے میں گاہے گاہے کمپاس پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ اونچے نیچے اور ٹیڑھے میڑھے رستوں سے گزر کر میں نے 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور ایک خشک نالے کے قریب پہنچ گیا۔ نالے کے درمیان بارشی پانی کے گزرنے کی وجہ سے ریت ابھر آئی تھی اور ساتھ میں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ جھاڑیاں وغیرہ نالے کے کنارے پر موجود تھیں۔ درمیانی علاقہ صاف تھا۔ نالے کی چوڑائی 50-60 گز کے بقدر تھی اور بدقسمتی سے وہاں سے 700-800 گز کے فاصلے پر موجود ٹیکری پر انڈین آرمی کے ایک سیکٹر کا بیس موجود تھا، جہاں سے نالے کا یہ درمیانی حصہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے اندر لیٹ کر میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ بیس پر غیر معمولی چہل پہل دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ ان تک بریگیڈیئر پرکاش کے ہلاک ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ 10 آدمیوں کا ایک دستہ مجھے بیس سے نیچے اتر کر نالے کی سمت آتا دکھائی دیا۔ یقیناً جائے وقوع کی جانب روانہ تھا۔ تمام کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ نالے میں اتر کر میری جانب بڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے ایک اور دستہ تھا جو نالے میں آنے کے بجائے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے وقوع کی جانب بڑھتا گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا، ورنہ یقیناً ان سے راستے میں مدبھیڑ ہوتی اور ایسی صورت میں میرا مارا جانا یا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہیں چھپا رہوں۔ دوربین سنبھال بیگ میں ڈال کر میں جلدی سے جھاڑی کے مزید اندر کھسک گیا۔ جھاڑی کے تنے کے قریب پہنچ کر میں بالکل ساکت لیٹ گیا، یوں کہ اپنے سانس کی آواز خود مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، جلد ہی ان کی باتوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ وہ پنجابی اور ہندی دونوں زبانوں میں بات کر رہے تھے۔ پنجابی بولنے والے شاید سکھ تھے۔ ان کے قریب آنے تک جھاڑی کے تنے اور شاخوں پر پھرتے ہوئے چونٹوں نے
मेरे बदन पर मटर गश्त शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चूंटों को बदन से दूर छटकने से बाज नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान के अकबी जानिब नाक की जड़ में भी दोनों ने बड़े मज़े से दांत गाड़ रखे थे, मगर मैंने पलक तक नहीं झपकी। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम अज़ कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समाज से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़ा फ़िक्र यही टकराया था। ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरी आवाज़ ने इसकी तरदीद की और जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयारी हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले के दाएं और दूसरा बाएं सिमत की निगरानी कर रहा था। यार अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी, खज्जल ख्वार कर रखा था बेगैरत ने। यह दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज़। इसके साथी ने जवाब दिया, उसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सोरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छा इंसान था। घात लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर प्रकाश के लिए ही आए होंगे। उसकी आवाज़ मधूम होती गई और तीसरी जोड़ी की आवाज़ मेरी समाज से टकराने लगी। अगर इनकी तादाद वाकई 8-10 है तो हम 10 बंदे इन्हें कैसे रोकेंगे? इसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना हैं। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी उन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। इसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आ जाना। ठीक है कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। आखिरी जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, सुरेश तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है। इसके दूसरे साथी का कहका इसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए, जबकि सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। इसका रुख मेरी जानिब था, मगर इसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जो थीं। मैं इस वक्त झाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई जुज़ भी गिली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की करीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर सब्ज़ रंग के कपड़े की कतरें इस अंदाज से बांधी हुई थीं, सिवाय राइफल के दहाने के कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अचानक फ़िज़ा में वायरलेस सेट की आवाज़ गूंजी। यकीनन सुरेश का वाकी टाकी बोल रहा था, नंबर 5 सेंड योर लोकेशन ओवर। सफ़ेद नाला जंगल मोड़ ओवर। दूसरी आवाज़ ने अपनी जगह बताई। यकीनन इस नाले का कोड नाम सफ़ेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जनूब की जानिब मुड़ रहा था। नाले की मगरबी तरफ इनका सेक्टर बेस था। बेस के नीचे भी छदरे छदरे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरिक की तरफ काफ़ी घने दरख्त फैले हुए थे जो नाले के साथ दूर तक जा रहे थे। जनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज़्यादा हो गई थी और दरख्त जनूब की टेकरियों तक फैल गए थे। इनमें चीड़ो दयार के बुलंदो बाला दरख्तों के साथ साथ झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे। तुंग के सदाबहार दरख्त भी बाकसरत बिखरे हुए थे और इन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ आया था। स्नाइपर के नुक्ता नज़र से अब यह इलाका महफूज नहीं रहा, मगर अपने साथी को साथ लेना नहायत ज़रूरी था। अगर हवलदार सादिक वहाँ छुपा ना होता तो यकीनन मैंने नाले नाले में आगे बढ़ जाना था और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैं कहीं दूर निकल गया होता। अपने साथियों को चौकन्ना होने की हिदायत दे दो और तमाम को बता दो कि यहाँ सिर्फ एक बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं। वो बहुत अच्छा निशानेबाज और मंजा हुआ स्नाइपर है। इस एक ही ने हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लें, ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मज़हब के लोग भी अपने जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। राजर नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया। किसी भी छोटी से छोटी बात की फ़ौरन इतला देना, कैप लिसनिंग आउट। अहकाम देने वाले ने उसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया। नंबर 6 सेंड योर लोकेशन ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन ओवर। कॉपीड मैसेज सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस नहीं थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। राजर नंबर 6 की तरह से समझ जाने की इतला मिलने पर वो उसे लिसनिंग पर रख कर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मरतबा इसने नंबर 7 पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वाकी टाकी सेट की तरफ मुतवज्जो रहा और फिर मुट्ठी में रेत भरकर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त इसकी नज़र गैर इरादी तौर पर उसी झाड़ी की तरफ उठी जहाँ मैं छुपा हुआ था और इसकी बदबख्ती के मैंने उसे चौंकते देखा। मुसलसल इस जानिब घूरने पर उसे मेरी हैयत ने चौंका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा था, इसलिए झाड़ियाँ वगैरह अपने ऊपर डाल ना सका। बेल्ट बांधे बगैर वो ज़मीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसके हथियार संभालने तक मैं ये फ़ैसला कर चुका था मुझे क्या करना है।
ٹھک کی آواز کے ساتھ اس کے سر میں روشندان کھل گیا تھا۔ وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ میں جلدی سے جھاڑی سے باہر نکلا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر جھاڑی میں پھینک دیا۔ اس کا واکی ٹاکی سیٹ مجھے کرامت لگا۔ واکی ٹاکی سیٹ ماں اضافی بیٹری اٹھا کر میں نے پاس رکھ لیا اور پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے میں نے اس کے جانے والے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ فرلانگ بھر آگے نکل گئے تھے۔ دوربین نکال کر میں نے بیس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک آدمی مجھے ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس جگہ سے نالا عبور کرنے میں دیکھا جانے کا سخت خطرہ تھا۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لے کر بیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ واکی ٹاکی سیٹ کی آواز کم کر کے سیٹ میں نے آن رہنے دیا۔ جلدی ہی سیٹ سے سریش کو پکارا جانے لگا۔ نمبر 5 فارنک نیم سریش اوور۔ نمبر 5 فارنک نیم سریش اوور۔ وہ بار بار سریش کو پکار رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے وقفہ کیا، سیٹ سے ایک دوسری آواز بلند ہوئی۔ ویسے زیادہ تر سامعین تو جانتے ہوں گے، مگر جن کا کبھی وائرلیس سیٹ سے واسطہ نہیں پڑا، ان کی اطلاع کے لیے میں بتلاتا چلوں کہ وائرلیس سیٹ پر جب ایک طرف سے بات ہو رہی ہو تو سننے والا بات نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ بولنے والے کو اوور کہہ کر اگلے کو موقع دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنٹرول اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ موجود تمام پارٹیوں کو کنٹرول کر رہا ہو اور وائرلیس پر پیغام بھیج رہا ہو۔ کنٹرول فار نمبر 5 اوور۔ یس نمبر 5 فار کنٹرول اوور۔ وہ کنٹرول کو جواب دینے لگا۔ نمبر 5 فارنک نیم سریش کہاں گیا اور جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ رفع حاجت کے لیے رکا تھا، 15-20 منٹ ہونے کو ہیں، پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دے رہا۔ میں نے اس کی تلاش میں آدمی بھیج دیا ہے، اوور۔ اکیلا آدمی نہیں بھیجنا، تمام کو واپس لے کر جاؤ، ہری اپ اینڈ جلدی آ کر مجھے رپورٹ بھیجو، اوور۔ کنٹرول سے بولنے والے کا لہجہ کافی سخت تھا۔ راجر۔ نمبر 5 جلدی سے بولا، مگر کنٹرول کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کی گفتگو سن کر میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی تھی۔ بیس کے نیچے سے ہو کر نالا عبور کر رہا تھا۔ اس جگہ میں بیس سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نالے میں موجود دشمن کی نظر سے بھی اوجھل تھا۔ نالا عبور کر کے میں جوں ہی جھاڑیوں میں گھسا، واکی ٹاکی ایک مرتبہ پھر بولا، نمبر 5 فار کنٹرول اوور۔ اس کی آواز سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ کنٹرول کی بھاری آواز ابھری، یس اوور، سریش قتل ہو گیا ہے، اوور۔ نمبر 5 گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، ہری اپ پوزیشن لے لو، وہ یہیں کہیں چھپا ہے، میں باقی پارٹیاں بھیج رہا ہوں، جوانوں کو کہو آڑ میں رہیں، اوور۔ راجر نمبر 5 نے کہا۔ کنٹرول فار لالی سیکٹر بیس، اوور۔ کنٹرول یقیناً اسی بیس کو رابطہ کر رہا تھا جہاں سے میں گزر کر آیا۔ بیس فار کنٹرول سینڈ یور میسج، اوور۔ کیا اپنے آدمی تمہاری نظر میں ہیں، اوور۔ یس مجھے نظر آ رہے ہیں، اوور۔ کیا ان کے علاوہ کوئی حرکت نظر آ رہی ہے، اوور۔ نو اب تک تو نظر نہیں آئی، جیسے ہی نظر آئی آپ کو بتاؤں گا، اوور۔ اوور اینڈ آل کہہ کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو سفید نالے کی طرف اکٹھا ہونے کی ہدایت جاری کرنے لگا۔ میں نے ان کی گفتگو کے اختتام پر واکی ٹاکی کو بند کر دیا کیونکہ مسلسل چلنے پر بیٹری نے ختم ہو جانا تھا۔ وہ ایک اضافی بیٹری میرے پاس موجود تھی، مگر پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں واکی ٹاکی کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لیتا۔ ان کی گفتگو نے میرے قدموں میں بجلی بھر دی تھی۔ میں جتنا جلدی وہاں سے غائب ہو جاتا بہتر تھا۔ اگر ایک بار وہ جنگل کو گھیرے میں لے لیتے تو یقیناً میں نے چوہے دان میں پھنس کر رہ جانا تھا، بلکہ میرے ساتھ استاد صادق نے بھی مارے جانا تھا۔ کلومیٹر بھر سفر طے کرنے کے بعد میں تھوڑا سا رکا۔ سمال پیک سے نقشہ نکال کر میں نے اپنی سمت درست کی اور پھر چل پڑا۔ جلدی ہی مجھے امدادی نشان نظر آ گیا۔ یہ چیڑ کا ایک بلند درخت تھا جس کے تنے پر میں نے جاتے وقت مخصوص نشان لگایا تھا۔ وہ درخت نظر آتے ہی میرے لیے رستے کی شناخت آسان ہو گئی تھی۔ اس درخت سے 200 قدم جنوب کی جانب ایک چھتری نما درخت جو ذرا سا مشرق کی جانب جھکا ہوا تھا نشان راہ تھا۔ چھتری نما درخت کے بعد چیڑ کا ایک ٹوٹا ہوا درخت اسی سیدھ میں موجود تھا۔ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے درخت نصف تنے سے کٹ گیا تھا۔ ایک نشان مل جانے کے بعد باقی نشان ملتے چلے گئے۔ ٹوٹے ہوئے تنے والے درخت سے آگے مجھے 15-20 منٹ لگے اور اس کے بعد میں ٹھیک اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں میں نے استاد صادق کو چھوڑا تھا۔ استاد صادق، میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر آواز دی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا۔ میں یہاں ہوں، مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں 3 درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوتا۔ چلیں سر، ہمیں فی الفور یہاں سے دور جانا ہوگا۔ ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں، مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا۔ پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، مشن کا کیا ہوا؟ سر الحمدللہ کامیاب لوٹا ہوں، مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ ذیشان، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو گئی ہے
پاؤں سوج گیا ہے، اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا۔ اس کی آواز میں گہرے تعصب کی جھلک تھی۔ مگر سر، تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا۔ اس نے کہا، میری مانو تو نکل جاؤ، کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہتر ہوگا۔ اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو، اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے۔ صحیح کہا، میں اطمینان سے بولا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ ان درختوں پر 2 آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے۔ بے وقوف مت بنو ذیشان، اس نے مجھے ڈانٹا۔ اگر یہ بے وقوفی ہے تو میں بے وقوف بھلا۔ میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا۔ جانتے بھی ہو ایک سنائپر کو تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی محنت کے اور خرچ کے بعد بھی کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ وہ زچ ہو کر بولا، وہ مشن تھا اور یہ عبادت ہے۔ میں ایک مضبوط شاخ منتخب کر کے چھپنے کے لیے مچان بنانے لگا۔ ذیشان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ استاد جی، ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، تفصیل نہیں سنو گے؟ سنا دو یار، وہ بے بسی سے بولا۔ اور میں اسے تفصیل سے اپنی کارروائی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران میرے ہاتھ کام سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے بے سخت تعریفی کلمے ادا ہوئے۔ شاباش، آپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کی توقع ایک منجے ہوئے سنائپر سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب کیا کریں؟ میں مستفسر ہوا۔ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ اسے رائے کا اظہار نہیں، لٹھ مارنا کہتے ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تو سمجھ لو اب ہم لٹھ مارنے جوگے ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو۔ میں نے واقی ٹاکی نکال کر اسے دکھایا۔ یہ آخری مقتول سے چھینا ہے نا؟ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی۔ ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، اس نے تعصف بھرے انداز میں کہا۔ استاد جی، میں مجبور تھا، ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے۔ اب ان کی ساری توانائیاں اس جنگل کو گھیرنے میں صرف ہوں گی۔ ہاں، وہ جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچھا، اب اسے آن کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کب تک ان کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ یہ بدشگونی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ کہتے ہوئے میں نے واقی ٹاکی آن کر دیا، مگر دشمن کے کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔